الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کریں، اور زیادتی مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان سے جنگ کرو، اور انہیں رہتے گھروں سے نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنا اس وقت تک کہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، اور پھر اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے جنگ کرو اس وقت تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر صرف ظالموں کے لیے سزا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ مالک الملک اپنے مخلوق کو صحیح بندہ بنانا چاہتا ہے تاکہ مخلوق مالک الملک کی مہربانیوں سے مستفید ہو سکے۔ اس کے لیے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بخشی، اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے اور قرینے سکھائے گئے۔ سب سے پہلا کام عقیدہ ہے، اور پھر اعمال کی درستگی۔ یہ سب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے اعمال کے لیے ملکیت کا غالب ہونا اور بشریت کا مغلوب ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا نزول ہوا کہ روزے رکھ کر انسان اپنی بشریت اور نفسانی خواہشات کو روک کر روحانیت کو غالب کرے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس عمل پاک کی توفیق بھی صرف ان کو ہی ہو سکتی ہے جن کے سینوں میں ایسی طاقت ہو کہ شیطان اور نفس کی کوئی شرارت ان پر غالب نہ آ سکے، اور وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو لوگ اس طاقت کو حاصل کرتے ہیں وہی صحیح طور پر اپنے اعمال کی درستگی کر سکتے ہیں۔ اب اس ارشاد پاک میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تم لوگوں نے کیا تعلق رکھنا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تمہاری بربادی اور تباہی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس ارشاد پاک کے متعلق مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جہاد کے متعلق سب سے پہلی آیت اور پہلا حکم ہے۔ اس سے پہلے مشرکین اور کفار نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، انتہا درجے کی تکالیف دی، جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے بڑی ہمت اور بڑے صبر سے برداشت کی، کیونکہ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جہاد کے لیے پہلا حکم نہیں، کیونکہ یہ آیت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بدر اور خندق کی جنگیں ہو چکی تھی۔ ہوا اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا، اور جب عمرے کے لیے مدینہ پاک سے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ وہاں درخت بھی ہیں اور کنواں بھی ہے، اس لیے وہ سفر کا پڑاؤ بھی ہے، اور وہاں سے احرام باندھ کر حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ معظمہ بھیجا کہ جا کر ان کو یہ بتاؤ کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان مکہ معظمہ گئے اور کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ گفت و شنید کی، اور اس گفت و شنید کے دوران یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو اکٹھا کر کے اس مقام پر جہاد کے لیے عہد لیا، اور سب لوگوں نے بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی۔ چونکہ وہاں حضرت عثمان موجود نہیں تھے، اس لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ یہ بیعت غلامان رسول نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے نواز دے گا۔ اور یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے،
کیونکہ یہ دنیا و معافیہ میں سب سے بڑی اور سب سے قیمتی دولت تھی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق، اپنے غلام حضرت عثمان غنی کو اس دولت سے محروم نہیں ہونے دیا اور اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لی۔ ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق و غلام پر یہ مہربانی ہوئی اور دوسری طرف مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صلح نامہ حضرت علی نے لکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے قائد کے طور پر اور سہیل بن عمرو نے مشرکین مکہ کے نمائندے کے طور پر دستخط کیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے اور وہ یہاں عمرہ کر لیں۔ اس فیصلہ کی روشنی میں جب حضرت عثمان واپس آنے لگے تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ بے شک بیت اللہ کی زیارت اور طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ فرمایا کہ جب تک وہ ہستی موجود نہ ہو جس نے کعبے کے قواعد اور آداب سکھائے اور میرے رب کے ساتھ میری پہچان کرائی، اس وقت تک میں طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ مسلمان اگلے سال حج کے لیے آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ دوسرے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1500 غلاموں کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے۔ راستے میں مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ کفار کا کیا اعتبار ہے کہ اپنے عہد کی پابندی کریں یا نہ کریں، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور اگر ہم اس طرح وہاں جائیں تو کفار نے اگر ہمیں مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو حدود حرم ہے، وہاں جنگ کرنا تو کجا، مچھر مارنا اور گھاس کا ایک تنکا کاٹنا بھی گناہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ارشاد پاک نازل ہوا کہ بے شک وہ حدود حرم ہے، وہ پاک جگہ ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو پھر تم بھی ان کو قتل کرو، اور اگر اس سے باز آ جائیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، لیکن اگر وہ زیادتی کریں اور وہ قتل کریں تو پھر ان کو اس طرح مارو جس طرح انہوں نے تم کو لوگوں کو مارا، اور جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ کے پاک شہر سے انہوں نے نکالا اسی طرح پھر ان کو بھی نکال دو۔ اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر ایسی جنگ کرو کہ کوئی فتنے اور فساد والا باقی نہ رہے، صرف اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت باقی رہے۔ جو سارے دین کے خلاف ہیں ان کو یہاں سے نکال دو اور ختم کر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے فساد ختم ہو جائے۔ گویا یہ جہاد کا حکم تھا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مشرکین، غیر مسلم، کفار اور یہودی یا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم والا مذہب ہے۔ اس مذہب میں یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کر دو، مار دو، ختم کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، کیونکہ اس کی جو تشریح کی گئی ہے، اس کے لیے حکم آیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ خبردار جو کسی کے ساتھ زیادتی کرو انہی کو مارو جو تمہیں مارنے کے لیے آتے ہیں، انہیں باہر نکالو جو تمہیں باہر نکالتے ہیں، اور ان کو وہاں سے باہر نکالو جو فتنہ اور فساد کی جڑیں ہیں۔ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قتل ایک بار ہو کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر روز اٹھتا ہے اور ہر فساد کے سبب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو گویا جہاد امن کے لیے ضروری ہے، اور جہاد کا یہ جو حکم ہوا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ جہاد کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بچانے والے ہیں اور اس غرض کے لیے اپنی جانوں اور مال کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت بخشی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دیتے ہیں، دیکھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے اور دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ کر ہر وقت یہ آرزو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دنیا میں پھر بھیج تاکہ ہم پھر تیرے راستے میں قتل ہوں اور پھر تیری نعمتوں کے حقدار ہوں، لیکن چونکہ دنیا میں آنا صرف ایک بار ہی ہے اس لیے ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث پاک میں دعا فرمائی کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید ہوں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید ہوں، یعنی شہادت کی یہ قربانی اتنا درجہ رکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے مرتے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ جتنی ایک چونٹی انسان کو کاٹتی ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے تیاری کرتا ہے اس کو اگر جہاد کا موقع نہ بھی ملے تو پھر بھی اس کے لیے قبر کا حساب
اور عذاب معاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شہید کو 70 مسلمانوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، یعنی کہ یہ وہ خاص انعام ہے جو جہاد کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے والے کو ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اور امن کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت درجہ رکھا ہے۔ اس ارشاد پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جینا اور مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر وہ مارتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر وہ مرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی ایک بار تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک کافر لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہ ہے جس نے کئی مسلمان قتل کیے ہوئے ہیں، یہ تو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ نے تلوار کی نوک سے جگایا، وہ جاگ گیا اور ڈر گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب حضرت علی مجھے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور یہ میرے قتل کے دعوے تھے اور میں انہیں ملا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں قتل تو ہوں گا لیکن چلو جاتے جاتے ان کو بے عزت تو کر جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے زور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن تلوار اپنی نیام میں واپس ڈالی اور واپس چلے گئے۔ تو کافر نے کہا، کیا آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو مسلمانوں کا قاتل اور مفرور ہوں، آپ تو میرے قتل کے در پہ تھے، اب تو میں نے آپ کی بے عزتی بھی کر دی ہے، آپ کے منہ پر تھوک بھی دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا کہ تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن اب تم نے میرے منہ پر تھوک کر میری ذاتی توہین کی ہے، جس کی وجہ سے اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور ہم لوگ اپنی ذات کے لیے کوئی قتل نہیں کرتے۔ جب وہ جانے لگے تو کافر نے کہا کہ اگر یہ وہ مذہب ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو آپ مجھے بھی مسلمان کر جائیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ چانچہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سامعین اکرام، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اعمال سارے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور مہربانیاں فرماتا ہے۔ لیکن یہ کتنی ہمت کی بات ہے جب انسان کے وجود میں غصہ بھی ہوتا ہے، اس کے وجود میں غیرت بھی ہوتی ہے، اس کے وجود میں دنیاوی خواہشات بھی ہوتی ہیں، پھر شیطان اس کے نفس کو ساری خواہشات پر ہر لمحہ بھارتا ہے، غصے میں، آرام میں، عیش میں، نقصان میں، فائدے میں، غرض کہ ہر قسم کی دنیاوی خواہش کے لیے شیطان اس کی مدد کر کے اسے اس طرف ابھارتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جائے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنے بڑے غصے کو فوراً ضبط کرے جبکہ اس کے اوپر اتنا مشکل وقت آ گیا کہ اس پر کوئی حملہ ہو یا اس کی بے عزتی ہو؟ تو یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ نہ دے دے، اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرے، ماں باپ کی بھی پرواہ نہ کرے، اور جائیداد و مال و متاع کی بھی پرواہ نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم سمجھ کر اس جہاں سے رخصت ہو جائے، سب کو چھوڑ کر چلا جائے، سب محبتیں کرنے والوں کو چھوڑ کر چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے سامنے تلواریں چلتی ہوں، لوگوں کے سر کٹتے ہوں، خون بہہ رہا ہو، انسان خود جا کر اپنی گردن اس میں دے کر شہید ہو جائے؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر ایسی طاقت موجود ہو جو اس کے قلب کو صاف کر دے اور اس کے اندر جتنی دنیاوی خواہشات ہیں ان کو جلا کر راکھ کر دے اور ان کے سینے نور سے منور ہو جائیں۔ اور یہ طاقت اور یہ انوار و تجلیات صرف انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنے سینوں کی پیوستگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک ہی انوار و الہی کا مرکز ہے، انوار الہی کا منبع ہے، اور وہی نور الہی کا پاور ہاؤس ہے۔ جو اپنے بلب کا اس سے کنیکشن کرتے ہیں تو اس میں روشنی منعکس ہوتی ہے، لیکن جو اس پاور ہاؤس سے دور رہتے ہیں ان کے سینے اس بلب کی طرح اندھیرے میں رہتے ہیں جو پاور ہاؤس سے دور رہتے ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو اللہ کا صحیح بندہ بناتی ہے، اور ایسا بندہ بناتی ہے کہ جس کے سامنے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے کوئی چیز قیمت نہیں رکھتی، کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں کو نصیب ہوتی ہے، اور سینے پاک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اس محفل کی غرض و قائد۔ یہی وجہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو جو دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور سرفرازی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننا چاہتے ہیں، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سینے پاک ہو جائیں
اور یہاں سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر لوٹیں اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔